اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے، نیکیاں کمانے کے جتنے بھی اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کی کوئی حد مقرر فرمائی ہے، ان اعمال کی کوئی حد مقرر فرمائی ہے۔ مثلا نماز کا حکم ہے، نمازیں 5 ہیں۔ روزوں کا حکم ہے، روزے رمضان کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، وہ 40واں حصہ ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، بلکہ ترغیب اس بات کی دی ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ ترغیب اس بات کی دی ہے کہ کرتے ہی رہو، چھوڑو نہیں، کرتے ہی رہو۔ اور وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کتنا کرنا ہے؟ حد ہی نہیں کوئی، اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں۔ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ اچھا، کسی جگہ کا تعین، نماز مسجد میں پڑھنی ہے، حج بیت اللہ میں کرنا ہے، کسی جگہ کا تعین نہیں، جہاں بھی ہو کرو۔ اچھا، جب سکون سے بیٹھے ہوں تو پھر کریں؟ نہیں، میدان جنگ میں بھی کرو۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو، کسی لشکر سے مقابلہ ہو، فثبتوا، ڈگمگانا نہیں، بھاگنا نہیں، جمے رہنا۔ کیا کریں؟ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، بہت ذکر کرو اللہ کا۔ لعلکم تفلحون، اس سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس میں ایک نقطہ ہے، اس آیت میں ایک نقطہ ہے۔ بعض دفعہ ایک کام بتایا جاتا ہے، پھر اس کام کو کرنا کیسے آسان ہو، اس کا علاج بھی اس کے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فثبتوا، میدان سے بھاگنا نہیں، جمے رہنا۔ تو انسان ہے نا، آخر جب دیکھے گا کہ قتل و غارت چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ گر رہے ہیں، تو گھبرائے گا نا۔ خون بہتا ہوا دیکھے گا تو گھبرائے گا، ڈر لگے گا کہ کہیں میری بھی نہ گردن اڑا دی جائے، تو پھر اس وقت بھاگنے کا ماحول بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ جب تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو گے تو تمہیں جمنے کی ہمت ہو جائے گی۔ تو گویا اللہ کے ذکر کی جو کثرت ہے نا، یہ دین پر استقامت کا ایک نسخہ ہے، دین پر استقامت کا ایک نسخہ ہے۔ یہ اس آیت سے مل رہا ہے۔ جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں اور وہاں سے آ کے دوبارہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مستقل دعوت کے کام میں لگے رہیں تو اس کو کیا چاہیے؟ ذکر کثیر، زیادہ ذکر کریں، جمے رہیں گے۔ زیادہ ذکر نہیں کریں گے تو ماحول سے متاثر ہو کے دین کا کام چھوڑ دیں گے۔ ہر لائن میں استقامت کا نسخہ وہ ذکر کثیر ہے، کثرت ذکر ہے۔ اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے، اس سے بڑی مشکل کو اور بڑے سے بڑے حالات کو جھیلنے کا اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ذکر اللہ ایسا نسخہ ہے، ایسا عمل ہے کہ جس کی کثرت مطلوب ہے۔
کثرت مطلوب ہے، اور ذکر میں کمی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑا ذکر کرنا، ساتھی کہتے ہیں بس تھوڑا بہت مراقبہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا جی آپ کا مراقبہ چل رہا ہے؟ ہاں جی بس چل رہا ہے۔ کتنا؟ 5-7 منٹ کر لیتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5-7 منٹ جب اللہ کو یاد کریں گے تو کیا آپ کا دل منور ہوگا، کتنا اللہ سے تعلق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر قلیل کو بطور وصف کے بیان نہیں کیا، بطور خامی کے بیان کیا ہے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ جو منافق ہے نا، ایک تو ان میں بیماری یہ ہے کہ دکھلاوا کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ ذکر کتنا کرتے ہیں؟ تھوڑا کرتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں تو بہت ذکر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت ذکر کرو۔ اب ذکر کی کئی صورتیں ہیں، اللہ کے تذکرے کرنا یہ بھی ذکر ہے، جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں نا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ بھائی 25 آدمیوں کو دعوت دینی ہے، یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ جہاں بیٹھا اللہ کی بات، جہاں بیٹھا اللہ کے تذکرے، یہ بھی ذکر ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، درود بھی ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے، اور سر جھکا کے اللہ کی یاد میں بیٹھنا یہ بھی ذکر ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں یہ دھیان رہنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میں نے ایک دن مرنا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ ان ساری کاموں کو ذکر کہا گیا ہے احادیث میں، ان سارے کاموں کو احادیث میں ذکر کہا گیا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے نا آشنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جتنے بھی نیک کام کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ قبر کے عذاب سے بچانے والا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ جتنے بھی انسان نیک عمل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ قبر کے عذاب سے بچانے والا جو عمل ہے نا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ صحابہ نے کہا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد بھی نہیں، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی اتنی تلوار چلائے میدان جہاد میں، اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے، پھر الگ بات ہے، ورنہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے زیادہ قبر کے عذاب سے بچانے والا عمل بتائیے کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ جہاد کی یعنی جہاد کی افضل صورت کیا ہے؟ جہاد کی افضل صورت کیا ہے؟ یعنی مجاہدین تو بہت سارے ہیں، ان مجاہدین میں سب سے اچھا مجاہد، سب سے زیادہ افضل مجاہد، سب سے زیادہ فضیلت والا مجاہد کون سا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ ان میں فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔
انہوں نے کہا فَأَيُّ الصَّالِحِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا، نیک لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والا نیک آدمی کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکراً، سب سے زیادہ نیک لوگوں میں جو ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے وہ سب سے افضل اور وہ سب سے زیادہ اجر پانے والا ہے۔ پھر کہا نمازیوں میں سب سے افضل نمازی کون ہے؟ فرمایا نمازیوں میں سب سے افضل نمازی وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ کہا جی زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے افضل زکوٰۃ دینے والا کون ہے؟ فرمایا زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے افضل زکوٰۃ دینے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ کہا جی حاجیوں میں سب سے افضل حاجی کون ہے؟ فرمایا حاجیوں میں سب سے افضل حاجی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ صدقہ دینے والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ اجر پانے والا اور سب سے زیادہ افضل صدقہ دینے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ جب یہ بات آپ علیہ السلام نے فرمائی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات سن رہے تھے، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہنے لگے یا ابا حفص، اے حفصہ کے ابا، ذہب الذاکرون بکل خیر، ارے ذکر کرنے والے تو ساری فضیلتیں لے گئے، ذکر کرنے والے تو ساری فضیلت لے گئے۔ مجاہدین میں بھی افضل وہ جو زیادہ ذکر کرے، حاجیوں میں بھی زیادہ افضل وہ جو زیادہ ذکر کرے، نمازیوں میں بھی زیادہ افضل وہ جو زیادہ ذکر کرے، صدقے والوں میں بھی زیادہ افضل وہ جو زیادہ ذکر کرے۔ ذکر ہی ذکر ہے پھر تو سارا۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں، اسلام کے احکام تو بہت ہیں، آپ مجھے ایک ہی چیز بتا دیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ اسلام کے احکام تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بس تیری زبان اللہ پاک کے ذکر سے ہر آن اور گھڑی تر ہونی چاہیے۔ ہر آن اور گھڑی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ تر ہونی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر دو باتوں کا حکم ہے۔ کتنی باتوں کا حکم ہے؟ ایک تو اس کا کہ ذکر دائمی ہونا چاہیے، کرتے ہی رہے بس، ایک تو دوام کا حکم ہے، اور دوسرا رطبا من ذکر اللہ، یہ نہیں فرمایا لا یزال لسانک ذاکرا، تیری زبان ذاکر ہونی چاہیے، یہ نہیں فرمایا۔ فرق ہے نا، لا یزال لسانک ذاکرا، تیری زبان ذاکر ہونی چاہیے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان تر ہونی چاہیے اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو اس سے ایک حکم تو یہ ہوا کہ ذکر مستقل کرنا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ بے توجہی سے نہیں کرنا، مزے لے لے کے کرنا ہے، مزے لے کے کرنا ہے۔ محاورہ ہے نا، تجھے دیکھتا ہوں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، کیا مطلب؟ تجھ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ جب کسی طرف دل مائل ہو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی ایک لیمو منگواؤں اور یوں گلاس میں نچوڑوں، آپ سب کے سامنے قطرے لیمو سے ٹپکتے ہوئے گلاس میں گرتے رہیں، آپ لوگوں کو تھوک سنبھالنا مشکل ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا؟ اپنے ہونٹوں کو بھینچنا پڑے گا نا، کہیں لعاب نیچے ہی نہ گر جائے، ہوگا نا؟ دل مائل ہو رہا ہے تو منہ میں پانی آ رہا ہے، تذکرے سے ہی آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بعضوں کو کہ منہ میں تذکرے سے ہی آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر ہمیشہ کرو، اور ایسے کرو کہ مزہ آ جائے، منہ میں پانی آ جائے۔ اور ذکر سے منہ میں پانی اس کے آئے گا جو گناہوں سے بچے گا۔ گناہ اور ذکر کی لذت یہ جمع نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آگ اور پانی اکٹھا ہو جائے، کیسے ہوگا؟ ایک برتن میں آپ نے کچھ کاغذ ڈالے اور ان میں تیلی لگا دی، آگ جل رہی ہے،
اس پر 2 گلاس پانی کا ڈال دیا، پانی بھی پانی ہے اور آگ کے شعلے بھی بھڑک رہے ہیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، بس ایسے ہی ہے۔ اللہ کے عشق کی حرارت پر جب گناہوں کا پانی ڈلتا ہے نا، وہ بجھ جاتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہمارے نبی نے بھیجا یمن کی طرف تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے یمن بھیجا، تو حضرت معاذ بن جبل کو خود حضور چھوڑنے گئے۔ آپ علیہ السلام خود حضرت معاذ بن جبل کو مدینے سے باہر چھوڑنے گئے، تو راستے میں آپ علیہ السلام ان کو فرماتے کہ معاذ ان باتوں کا خیال کرنا، ان باتوں کا خیال کرنا، ان باتوں کا خیال کرنا، یوں کرنا، یوں نہ کرنا۔ وَإِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ۔ معاذ زیادہ بن ٹھن کے رہنے سے اور زیادہ سہولت پسند بننے سے، زیادہ عیش پرست بننے سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے، اللہ کے بندے تو سیدھے سادے ہوتے، ان میں زیادہ تکلف نہیں ہوتا، تو سیدھے سادے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل کو آپ علیہ السلام نصیحتیں کرتے گئے، تو فرماتے ہیں سب سے آخری بات جس پر میں اور اللہ کے نبی جدا ہوئے، میں یمن کی طرف چلا گیا، اللہ کے نبی مدینے کی طرف لوٹ گئے، میں روتے ہوئے یمن جا رہا تھا اور آپ علیہ السلام روتے ہوئے مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے اس دوران یہ بھی فرما دیا تھا کہ معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا وعسیٰ ان تمر بمسجدی او قبری۔ معاذ اگلے سال میری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، جب تو اگلے سال مدینے کی طرف لوٹے گا تو میری مسجد کو دیکھے گا یا میری قبر کو دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اس پہ حضرت معاذ بہت روئے، آپ علیہ السلام بھی روئے۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں سب سے آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان ہوئی، جس کے بعد ہم جدا ہو گئے، میں یمن کی طرف نکل گیا، آپ مدینے کی طرف لوٹ آئے، وہ سب سے آخری بات یہ تھی کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، اس حال میں مرنا، اس حال میں مرنا کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر بتر ہو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی جب روح نکل رہی ہو تو زبان اللہ 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 کہہ رہی ہو، یہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے کہ میرا بندہ مرتے مرتے بھی مجھے یاد کر رہا ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اور یہ اپنے بس کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، جب دنیا سے جا رہے تھے تو روح نکلنے سے پہلے جو ان کے الفاظ تھے وہ یہ تھے یا کریم، او کریم، یا کریم، او کریم، یا کریم، او کریم، یہ کہتے کہتے ایک دم گردن ڈھلک گئی اور روح پرواز کر گئی۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو آخری الفاظ جو ان کی زبان سے نکلے اور ایک دم آنکھیں بند ہو گئیں اور روح پرواز کر گئی، وہ یہ تھی سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ زبان پہ ورد تھا اور یہ ورد کرتے 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 روح نکل گئی۔ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ،
اس حال میں مرنا کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، تحریک آزادی کے امام، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو بے ہوشی کسی کیفیت تھی، اچانک ہوش آیا اور آنکھیں کھولیں اور 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ، اور یہ کہہ کر پھر آنکھیں بند کر لیں اور غمگین سے ہو گئے۔ تو ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، گھبرا نہیں رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہ تمنا تھی کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں، سر کہیں اور ہو دھڑ کہیں اور ہو، ہائے صحیح سلامت مر رہا ہوں، اس پہ پریشان، اور اللہ اللہ کرتے کرتے روح نکل گئی۔ ہمارے استاد تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اجل خلفاء میں سے تھے، تفسیر اور ترجمہ انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1997 نومبر کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو رات کو 2 بجے اٹھے اور پیشاب کرنے گئے۔ پیشاب کر کے جب وضو خانے پہ آئے، جب وضو خانے پہ وضو کرنے آئے تو زور زور سے کہہ رہے تھے اللہ 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 اللہ، زور زور سے۔ خادم بھاگا ہوا آیا، اس نے جوں ہی ہاتھوں میں لیا تو روح پرواز کر گئی۔ اللہ اللہ اللہ، قادری تھے تو اللہ اللہ کرتے چلے گئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت بخشے کہ جب ہماری روح نکل رہی ہو تو اللہ اللہ کرتے، اللہ کا نام لیتے، اللہ کو یاد کر کے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے زبان کے تر ہونے کی حالت میں ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو۔ اے میرے رب، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے، پچھلی روایت میں تو یہ تھا نا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اعمال میں سب سے افضل عمل اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل کون سا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، اس حال میں مرنا کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگو لا تشغلوا انفسکم بذکر الناس، لوگوں کے تذکرے نہ کیا کرو، یہ بڑی مصیبت ہے۔ فإنہ بلاء، یہ بڑی مصیبت ہے۔ لوگوں کے تذکرے کرتے کرتے غیبت ہو جاتی ہے، کرتے کرتے کسی کی بےزتی ہو جاتی ہے، کرتے کرتے کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کیا ضرورت ہے؟ لا تشغلوا انفسکم بذکر الناس فإنہ بلاء وعلیکم بذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے علیکم بذکر اللہ فإنہ شفاء، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، یہ شفا ہے۔ علیکم کا مطلب ہے اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی بہت کرو۔ فإنہ شفاء، اس لیے کہ اس سے شفا ملتی ہے، یعنی روحانی امراض اس سے دور ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کا یہ تجویز کردہ گویا ہمیں نسخہ مل گیا کہ جس کو کوئی بھی روحانی بیماری ہے نا، بد نظری کا اس کو مرض ہے، بدگمانی کا مرض ہے، اس کو
تکبر اور خود پسندی اور عجب کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، دکھاوے کا مرض ہے، غصے کا مرض ہے، جلد بازی کا مرض ہے، بد اخلاقی کا مرض ہے، بخل کا مرض ہے، کینے کا اور بغض کا مرض ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کے لیے کون سا نسخہ تجویز کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی کثرت۔ یہ ساری بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، لو ان قلوبنا طہرت لم تمل من ذکر اللہ، اگر ہمارے دل گناہوں کے اثرات سے پاک ہونا تو کبھی بھی ہمارا دل اللہ کے ذکر سے اکتائے نہیں۔ یہ جو اکتا جاتا ہے نا، بس یار اب تھک گئے، یہ اکتانا دلیل ہے کہ ابھی دل میں اللہ کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے، ابھی دل میں ناپاکی ہے، نجاست ہے۔ پاک دل اللہ کے ذکر سے کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اکثروا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کا ذکر بہت کرو، ولا علیک اللہ تصحب احدا، اور کیا ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی، لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی، آگے بولو کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگوں کی اتنی گندی عادت ہوتی ہے، ہر آدمی سے ملتے ہیں اس سے نمبر لے لیتے ہیں، اپنا نمبر بتائیں گے اور فوراً محفوظ کر لیں گے، پھر خام خواہ میسیج کرتے رہیں گے، صبح بخیر، جمعہ مبارک، ایسے ہی عجیب عجیب فضولیات۔ صبح صبح ایک اسٹیکر بھیجیں گے، السلام علیکم صبح بخیر، ہر آدمی سے نمبر لیں گے، ہر آدمی سے نمبر لیں گے۔ تعلقات بنانے کا ان کو جنون ہوتا ہے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے آپ مجھے اپنا نمبر دیں گے؟ تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے نمبر لینے کی؟ کہنے لگے مولانا طارق امین صاحب کا نمبر بھی ہے میرے پاس، اب بھی نہیں دیں گے آپ؟ اور فلاں بزرگ کا نمبر بھی ہے، فلاں، مجھے بس شوق ہے بزرگوں کے نمبر جمع کرنے کا، پسند اپنی اپنی۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، نمبر جمع کرنے کا شوق، کسی کو فالوور بڑھانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرو، اور کسی سے تعلق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ الا من اعانک علی ذکر اللہ، ہاں اس سے تعلق بنانے میں حرج نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں تمہارا مددگار ہو، یعنی جس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے آپ اللہ کا ذکر بڑھانے لگیں، مزید کرنے لگیں، اور زیادہ کرنے لگیں، اس سے تعلق بنانے میں حرج نہیں ہے۔ باقی تعلقات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص حضرت ابو درداء کے پاس آیا، کہا حضرت کوئی وصیت، کوئی نصیحت۔ فرمایا اذکر اللہ عز وجل فی السراء یذکرک فی الضراء، فراخی اور خوشی کے ایام میں اللہ کو یاد رکھا کرو، جب پریشان ہوگے تو پھر اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ خوشی میں اللہ یاد نہیں آتا نا، عموماً دکھ میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے، خوشی میں یاد نہیں آتا۔ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں تم خوشی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ غم میں تمہیں یاد کرے گا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہنس رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صبح شام اللہ کا ذکر کرنا میدان جہاد میں اپنی تلوار کو توڑ دینے سے زیادہ افضل ہے، اور بھر بھر کے مال لٹانے سے زیادہ افضل ہے، بھر بھر کے مال لٹا رہا ہو اس سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو لوگ فجر کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جائیں، فجر کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جائیں، میں ان کے ساتھ طلوع آفتاب تک بیٹھ جاؤں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں فجر کے بعد، میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں، طلوع آفتاب تک بیٹھ کے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کروں، اور ایک ایک کی دیت 12,000 درہم ہے۔ تو 12,000 کو 4 سے ضرب دیں گے تو کتنا بن جائے گا؟ کتنا بن جائے گا؟ 48,000 درہم۔ 4.25 درہم کا بنتا ہے 1 تولہ، تو 48,000 کے کتنے درہم بن گئے؟ تقریباً 15,000۔ کتنے بنیں گے؟ تقریباً 15,000۔ تو 1 تولہ آج کل چاندی کا کتنے کا ہے؟ چاندی 1 تولہ کتنے کا ہے؟ 2,000، تقریباً 2,000۔ 2,000 کو 15,000 سے ضرب دیں، 2,000 کو جلدی سے کسی کے پاس ہے کیلکولیٹر؟ 2,000 کو 15,000 سے جلدی بتائیں، 2,000 کو 15,000 سے ہیں؟ نہیں، 15,000 کو ضرب دیں 2,000 سے ہیں 3 ارب 7 کروڑ۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو فجر کے بعد لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی اشراق تک اللہ کا ذکر کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کتنے؟ 3 ارب 7 کروڑ صدقہ کرنے سے۔ اشراق تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا کتنا قیمتی ہے؟ 3 ارب 7 کروڑ روپے صدقہ کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کے اشراق تک اللہ کا ذکر کروں۔ کون کون زندگی بھر اشراق تک ذکر کرے گا؟ بعضوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے۔ کیمسٹری والے فرما رہے ہیں کہ 3 کروڑ ہیں، 3 کروڑ، ٹھیک، ٹوٹل 3 کروڑ ہیں، چلیں بہرحال 3 کروڑ بھی کون صدقہ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ 3 کروڑ صدقہ کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں اشراق تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں۔ 3 کروڑ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اے میرے رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر خفی ذکر جلی سے 70 گنا افضل ہے۔ ذکر خفی ذکر جلی سے 70 گنا افضل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو حساب کے لیے جمع کرے گا۔ کرامن کاتبین آئیں گے اور آ کے سارے انسانوں کے اعمال نامے پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ انہوں نے کیا ہے، یہ ہم نے لکھا ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہ سب لکھا ہے، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو دیکھو کچھ اور ہے بندے کے پاس، دیکھو دیکھو کچھ اور ہے بندے کے پاس، انظروا هل بقی لہ من شیء، دیکھو کچھ ہے۔ کہیں گے یا اللہ جہاں تک ہمارا علم ہے، جہاں تک ہمارا حافظہ ہے، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب اس میں درج کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس اس کی ایک چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کا عوض بندے کو میں دوں گا، اور وہ ذکر خفی ہے۔ انا اجزیک بہ وہو الذکر الخفی، ایک چیز ہے ہمارے پاس بندے اسے تو بھی نہیں جانتا، اور وہ ذکر خفی ہے، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا۔
اللہ تعالی ہمیں بہت ذکر کرنے والا بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے کہ اللہ کا ذکر وضو کے ساتھ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان استطعت اللہ تذکر اللہ الا وانت طاہر فافعل، اگر یہ ہو سکے کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ وضو کے ساتھ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عجیب عجیب واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا، اس میں انہوں نے 2000 گرہیں لگائی ہوئی تھیں۔ کتنی گرہیں؟ 2000۔ حضرت ابو ہریرہ تب تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ ان گرہوں پہ اللہ کا ذکر نہ کر لیتے، ذکر کر کے پھر سوتے تھے۔ سونے سے پہلے 2000 دفعہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو دیکھا 4000 کھجور کی گٹلیاں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں اور وہ پڑھ رہی ہیں۔ کتنی گٹلیاں؟ 4000۔ آپ نے فرمایا تو نے جتنا پڑھ لیا ہے اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی صورت بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ فرمایا کہو سبحان اللہ عدد خلقہ، اس کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ عدد خلقہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء۔ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنائے۔ تو ذکر کریں گے نا، زیادہ کریں گے تھوڑا کریں گے؟ تھوڑا کریں گے بہت زیادہ کریں گے؟ بہت زیادہ کریں گے یا بہت ہی زیادہ کریں گے؟ بہت زیادہ کریں گے یا کرتے ہی رہیں گے؟ کرتے ہی رہیں۔ ان تموت، مریں اس حال میں کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اس کو بھی اللہ سے مانگیں، آرزو بنا کے مانگیں، یا اللہ تیرے پیارے تجھے یاد کرتے کرتے مرے، میں بھی تجھے تیرا نام لیتے لیتے مرنا چاہتا ہوں۔ کتنا مزہ آئے گا اللہ 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 کرتے کرتے ہم جائیں، جب روح نکلے اور اللہ کے سامنے پیشی ہو، اللہ فرشتے سے پوچھے جب تم نے اس کو لیا کیا کر رہا تھا؟ کہا اللہ تجھے یاد کر رہا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا۔